ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اشرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ, وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں, لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے, 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ جو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اور اس میں ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا, تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے. ہم تو بھگت رہے ہیں, آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا, کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا, لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو اب باقیات ہیں, ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیڈز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے؟ کہتے ہیں نہیں وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ اس طریقے سے تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں. تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے, قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں, میں علمی اختلاف کرتا ہوں, تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ لادہ بات ہے, اس سے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں. یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندراتے پھر رہے لوگ جنہوں نے سری لنکر کو قتل کیا تھا, یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے, وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر. فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے بچارے, تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے ٹوٹ گئے ہوں گے, اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا, یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں, فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے, لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکیں. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے, کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے, ہم اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی 1-8 واقعات ہے, ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم, اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا, کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا, آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے.
کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا. اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہوا ہے. یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, FATF حافظہ اللہ تعالی. ہاں کٹو کلپ میرے. ہاں ظاہر ہے ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینڈ پونجو ہے اپنا. ہاں اسی سینڈ بھی نہیں سی پونج سکتے اپنا, یہ گوروں نے ہمیں بتایا کہ یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا, ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی ضرب عزم رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے, اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا, انہوں نے تو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں, وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا, وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو, یہ کیا تم لوگوں نے پالے میں. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری کھاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے, لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے, ہمیں پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے, اپنے بچوں کو بچاؤ, یہ برین واش نہ کریں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا, ایک جان کو, جان نفس کا لفظ استعمال کیا, مسلمان نہیں, نفس, خواہ مسلمان ہو کافر ہو, سوائے دو استثناء کے, قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ دو وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے, وہ بھی لے گی عدالت. ان دو کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان, ایک جان کو بھی قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تھی اسلام کی تعلیمات. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے, اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ بخاری کے الفاظ ہے, یہ کہانی شریف نہیں ہے, بخاری شریف ہے. خوشبو بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا. تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے, کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں, انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا, اور اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے طریقے سے تو یہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن, ان پہ بھی دیکھیں حملہ کر دیا وہ شف سرکار نے. اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے, اس کی گاڑی روک لی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی, اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی, میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر یار, تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح. بھائی میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے, تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو, کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے, جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا, ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا ہے نا, مجھے بتایا کہ وہ گولی چلا دیتا, خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے, اقرار کو نہ لگتی ساتھ والے کو لگ جاتی, تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں, کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آگے کھڑے ہونا, اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو, اپنا بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پبلک میں سے گزر کے جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو آگے اس طریقے سے نقصان پہنچائے. یہ کوئی اسلام نے آپ کو اس قسم کی تعلیمات نہیں دی ہوئی ہے, اپنی سیفٹی کے ساتھ چلیں. اور پھر جرت یہ ہے کہ جب اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں بعد میں, جب وہی میں نے آپ کو بتایا میرے اوپر جن لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے. ادھر آنے سے پہلے کہتے ہیں پھندا چوم لوں گا, بعد میں کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں تھے وہاں. بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سارے معافیاں مانگتے آئے ہیں, میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ دکھایا, ساری کہانیاں بنا بنا کے آپ کو بتائی ہوئی. یہ پہلے دن ہی جوش ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جوش سارا نکل جاتا ہے. جیل کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, 24 گھنٹے وہاں جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوتے ہیں, اتنی مشکل زندگی ہے جیل کی, تو سارا عشق نکل جاتا ہے. یہاں یہ حالت ہے, لوگوں کو اس طریقے سے مروا دیتے ہیں. یہ
اگر کوئی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو ہم گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان کو فوراً سے پہلے منطقی انجام تک پہنچایا کریں اور بالکل کوئی لحاظ نہ کیا کریں. رہا ان کا معاملہ, ان کو ایکسپوز کریں. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا پرانے اوراق کو, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے. گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے, پانی میں بہانا, زمین میں دفن کرنا, ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے. اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی, صحیح بخاری میں موجود ہے. آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین, مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں. چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے, عربی سب کو نہیں آتی تھی, تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے. 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہے. یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں, جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں. تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی, جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا, وہ آ سکتا تھا. تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا. زبانی تو ابھی تک چل رہی باقی قرات اسٹیبلش ہے, بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے. لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے, یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے, یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے. ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے, سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے. دمشق کے ایک رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا ہے, عثمان طاہا اس کا نام ہے, اس کا نام بھی عثمان ہے, زندہ ہے بھی, اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو یہ مصحف عثمانی, یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں جو نبی الاسلام کی قرات تھی اس میں باقی رکھا, اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو. ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا انفی نے کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں, آگ لاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی. اور جائے لو تو اڈے بزرگوں نے تو غلط دین ہی دسے. نہ حضرت عثمان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ میں سے بہا دیں یا دریائے نیل میں بہا دیں, دونوں جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. سب سے سیف طریقہ یہ ہے, گھروں میں بھی آپ کے پاس جو پرانے قرآن کے اوراق ہوں یا دینیات کی کتابیں یا کوئی ایسی آیات اذکار لکھے ہوئے, تو انہیں ردی میں نہ دیں. اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ردی میں پہنچ کے لفافے بن جائیں. ویسے تو اب سپریم کورٹ کی اس پابندی کے بعد اب عرصہ دراز سے آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے اندر اس طرح کے کاغذ جن پہ انک کے ساتھ کچھ لکھا ہو, خواہ وہ اخبار ہو یا کتابیں ہوں, وہ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ مضر صحت ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے, ایون نان ٹچ کرتا ہے, تو سیاہی کا اثر جو اس پہ جاتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے. اس لیے یہ پابندی لگا دی تھی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. بے حرمتی والا ایلیمنٹ تو الگ سے تھا, تو اب وہ ردی آپ نے ظاہر ردی والے کو دینی ہے تو پھر بے حرمتی کا چکر ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں آپ ایک آدھ لوہے کی بالٹی رکھیں اپنی چھت کے اوپر, پرانے کاغذ جب بھی جمع ہو اس میں ڈالیں اور ان کو آگ لگا دیں. جب ان کی راکھ بن جائے مکمل طور پہ راکھ, تو اسے پانی میں بہا دیں. ظاہر ہے وہ قرآن تو اب رہا ہی نہیں, وہ راکھ بن چکی ہے. یہ سب سے سیف طریقہ ہے. یا جو تنظیمیں ریٹریو کرتی ہیں ان کے حوالے کریں. وہ بھی کیا کرتے ہیں, جا کے دریاؤں میں یا ڈیمز میں پھینکتے ہیں. آپ دریائے جہلم ہم سے یہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, بمشکل یہاں سے 1 کلومیٹر ہوگا, اس سڑک پار کر کے پیچھے. جیسے ہی گرمیوں میں تھوڑا پانی کم ہوتا ہے, ڈیم کا پانی روک لیا جاتا ہے, تو وہی سارے قرآن جو ہیں وہ آپ کو کنارے پہ ریت کے اوپر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیے جاتے. یہ کریں بھی تو پانی خشک ہو گیا تو باہر ہی نکل لیں نا. تو بہتر طریقہ آگ لگانا ہی ہے. اور اگر دریا میں بھی پھینکنا ہے آپ نے یا ڈیم کے اندر بھی, تو کسی مضبوط بوری میں اسے ڈال کے اس میں پتھر ڈالیں, اوپر سے اس کا منہ بند کریں, ایک کشتی کرائے پہ لیں, اور جہاں پانی خشک نہیں ہوتا یا ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. کل کو اگر پانی خشک بھی ہو تو وہ باہر نہ نکلے. یہ پھر طریقہ, اور یہ مشکل طریقہ ہے, سب سے سیف, اور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں مشورہ یہی دوں گا کہ کوئی بھی اس قسم کا کنفلکٹ جس میں پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچے, اس کو پاکستان میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے شام کی صورتحال سے ذرا ایک عبرت کے طور پر چیزیں یاد آئیں کہ آپ دیکھیں جن جن ملکوں میں فوج اور ان کی عوام آمنے سامنے آ رہی ہے وہ ایسے تباہ ہوئے ہیں کہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے, شام کی مثال آپ کے سامنے ہے, عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہاں تک صورتحال جائے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہونی, کیونکہ یہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ فوج کے حق میں ہے. اس لیے یہاں
انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی انقلاب آ نہیں سکتا جب تک کہ مذہبی طاقتیں نہ اپوزٹ کھڑی ہو جائیں. ترکیے میں جو آپ کو فوجی بغاوت ناکام ہوتی نظر آئی تھی نا، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ طیب اردگان کے ساتھ تھی. پاکستان میں الٹ ہے، یہاں میں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں اکوموڈیٹ کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے، سب کچھ ان کے اوپر لگاتی ہے. اس وجہ سے ہم نے کیوں چندے بک کا سسٹم نہیں رکھا ہوا، اپنی جیب سے کیوں کھلاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب کسی سے چندہ لیتے ہیں نا، پھر آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور کل کو آپ کے اندر کوئی نظریاتی پن جاگ اٹھتا ہے تو وہ پھر آپ کو معاف نہیں کرتے. عمران ریاض خان کو کیوں نہیں وہ معاف کر رہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا بندہ تھا، ہم بجٹنگ کرتے تھے، اس کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. ہاں، جو شروع سے ہی ان کے خلاف ہیں ان کو وہ چھوڑتے ہیں. احمد میر صاحب دیکھ لیں، آج وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، تو احمد میر صاحب عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو ان پر مشکل وقت آیا. مطیع اللہ جان جب اٹھائے گئے ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے. اسد علی طور کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی اس وقت فیض حمید کے بارے میں، تو 8 مہینے کے لیے آف ایئر ہو گئے. لیکن اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں احمد میر صاحب پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور سکون سے پھر رہے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد میر صاحب تو پہلے سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اسی نظریے پہ قائم ہے، رہے ہیں اپنی جگہ. حالانکہ احمد میر صاحب کے اپنے بھی مسئلے ہیں، وہ کچھ تھوڑے سے جب کوئی لیڈر پاپولر ہو جائے وہ اس کے حق میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ پتہ ہے پہلے نواز شریف صاحب کے بھی حق میں ہو گئے، پھر نواز شریف صاحب جب باہر بھاگ گئے اپنی سزا بھگتنے کی بجائے پھر وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر اب یہ عمران خان صاحب کو وہ اپنے نظریے کے تحت سپورٹ کر رہے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں میں آپ کو وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ پہلے تو جیو کا کوئی نمائندہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو فیمیلز کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے گالیاں بکتے تھے اور ان کو مارنا شروع کر دیتے تھے، کبھی گلیل کے ذریعے، کبھی کچھ. مطیع اللہ جان صاحب، اسد علی طور، اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے دوستوں میں ہیں. مطیع اللہ جان ہو، اسد علی طور، فون پہ کبھی کبھار میری بات بھی ہو جاتی ہے ان لوگوں سے. تو یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ پہلے عبرت حاصل کریں. ان کا بھی عبرت حاصل کرنا بنتا ہے. اس وقت جو آپ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت جو آپ نے خود لانچ کی تھی، اس کا لیڈر آپ نے خود مہاتما بنایا، بلکہ سارے انہوں نے ہی مہاتما بنائے ہوئے ہیں. نواز شریف کون تھا؟ انہوں نے ہی پالا ہوا تھا، اور خان صاحب بھی انہی کی پروڈکٹ ہے. تو یہ اب جو یہ جماعت آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہے، تو یہ آپ کے بزرگوں کی کارستانیوں کا اینڈ ریزلٹ ہے. یہ تو ہونا تھا کبھی نہ کبھی. اب چونکہ کام ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے اپنے اپنے زمانے میں پالیٹکس میں لچ فرائی کر کے، اور ایک پروڈکٹ ایسی تیار ہوگی، آپ کو پتا ہے وہ کبھی لیبارٹری میں آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہو، حساسی طور پہ بھی کوئی ایسا خطرناک وائرس تیار ہو جاتا ہے جس کا شکار سب سے پہلے وہ سائنٹسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ اس قسم کا ایک وائرس تیار ہو گیا ہے جین زی کی شکل میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. سوشل میڈیا کا بوم ہے، آپ کو پتا ہے سب کچھ ہے. تو یہ میں فوج کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو صبر کیسے آئے گا، وہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کو جب ان کے کامنٹ سے جو غلط ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اس پہ صبر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یاد کریں کہ یہ آپ کے بڑوں نے جو 70 سال تک کیا تھا، یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یار، غلطی ہمارے بڑوں کی تھی، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. دوسرا، جو بھی ہیں یہ اس قوم کے بچے ہیں، جذباتی ہیں، اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری جماعتیں سمجھتی ہیں اس وقت. نون لیگ والے بھی آپ دیکھیں، ان کو آئے دن فیصل ووڈا صاحب کے ذریعے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اندر اس حوالے سے خوش نہیں ہے، مجبوراً چل رہے ہیں. ظاہر ہے ڈنڈے کا زور ہے تو چل رہے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ صلح کر لے نا، تو یہ ساری پی ٹی آئی جو نظریاتی بنی ہوئی ہے نا، یہ پھر آپ کو فوج کے گیت گانا شروع کر دے گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. اس لیے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لے کے آئیں. وہ یہ نہیں کہتے آپ نکل جائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لے کے آئیں، ان کو کیوں ہماری جگہ بٹھا دیا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی نکلیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اب دوسری طرف جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں 2018 میں ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، اگر 2024 میں ان کا ہو گیا. اب تو بول کے بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے برداشت کرو. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، چونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ طاقتور ہے، معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک آپ دیکھیں کنٹرول کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پچھلے آلموسٹ 1 سال سے ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا ہے.
آپ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی, سارے معاملات سٹیبل ہو گئے ہیں. میں پی ٹی والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ یار اپنی باری کا انتظار کریں, کوئی ٹائم ختم نہیں ہو گیا, یہ کوئی خلیفۃ المسلمین تو نہیں شہباز شریف کہ پوری زندگی کے لیے اس نے بیٹھ جانا ہے. انتظار کریں, انہوں نے بھی تو انتظار کیا تھا نا, ٹھیک ہے 2018 میں, پھر وہ جو موومنٹ لے کے آئے وہ ایک آئینی طریقے سے ہٹایا, ادروائز انہوں نے بھی ایکسیپٹنس دے دی تھی, آپ بھی ایکسیپٹنس دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں اور ان کے ساتھ اب گفتگو کریں. گفتگو خیر اب جس زمانے میں آگے تیار ہوئے ہیں اس زمانے میں تو وہ مضبوط ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے فائنل کال جو ہے وہ ورلڈ کپ تو جیت لی ہے 26 نومبر 2024 کو, اب تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس آسمانوں کے اوپر ہے. باقی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو, آپ کا رائٹ ہے, آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں, پی ٹی آئی کو کریں, JUIF کو کریں, جماعت اسلامی کو کریں, یا نون لیگ کو کریں, پیپلز پارٹی کو کریں, یہ آپ کا حق ہے. میری بھی جذباتی ایفیلیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی کمپین چلاؤں کہ آپ نے صرف ان کو ووٹ دینا ہے باقیوں کو نہیں دینا. آپ جس کو مرضی ووٹ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. میں چونکہ ایک ریلیجس ذہن رکھتا ہوں, مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ساتھ میری ایک عقیدت ہے, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ والا معاملہ ہے. باقی ڈیموکریسی بھی دیکھی جائے اگر کسی جماعت کے اندر ہے تو یا جماعت اسلامی میں ہے یا اس کے بعد MQM میں ہے, باقی تو آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے چل رہی ہے. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو, ون مین شو ہی ہے ہر طرف. ایک طرف زرداری صاحب ہیں, ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں, اور یہاں پر عمران خان صاحب ہیں, وہ آپ کے سامنے. اپنے دین کو کمپرومائز نہ کریں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں جس میں ریاست کا کوئی نقصان ہو یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. اسی طریقے سے ریاستی اداروں کو یا ریاست کے ساتھ نفرت کرنا کہ بھی آپ ہمارا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان بھی ختم ہو جائے, یہ سری لنکا بن جائے, ادھر بنگلہ دیش والے حالات ہو جائیں, اس کے ساتھ یہ ہو جائے, دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانا پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اس سے ہم اپنا نقصان کریں گے. پاکستان کی فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے, اور اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو شروع سے اس حق میں ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ کردار اب ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. ان لوگوں کو کہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں, فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے جو اس وقت خان صاحب کرتے رہے, وہی آج اس کی دوسری قسط ریپیٹ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بدلتا رہتا ہے. آپ پتہ نہیں, یہ بھی اپنا 10 سال کا شاید پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح خان صاحب لے کے بیٹھے تھے وہ بھی پلان 3 سال بعد الٹ گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی 3 سال بعد ختم ہو جائے, تو اللہ کو پتہ ہے مستقبل کا. لیکن یہ وقت بدلتا رہتا ہے. جو جیلوں میں ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں, باہر والے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ماڈریٹ تھے اور سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کریں, آپ پہ برا وقت آئے گا, آج وہ لوگ بھی شاید اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر پا رہے. کئی صحافی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں اب چلے گئے ہیں. اب جو آپ کو صحافی کو سپورٹر بھی نظر آتے ہیں تو زیادہ تر تو وہ ایک پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ ہی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی غلطیوں کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. جب آپ غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے آپ آگے چل نہیں سکتے. میں وہی بات کروں گا کہ دوبارہ سے اب چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھنے کی ضرورت ہے, اور ہماری اپوزیشن کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو اور حکومت کو, سب کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, اپنے کام سے کام رکھیں گے, تو یہ معاملات آگے چلیں گے. ادروائز یہ قسطیں آتی رہیں گی اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا. پاکستان نے تو اپنی جگہ رہنا ہے, ہم نے بھی, ظاہر عوام نے یہیں پر رہنا ہے. یہ بڑے لوگ تو پھر بھی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے, اور دیکھ لیں ساروں کی اولادیں دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں, خود بھی جب چاہیں جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز ہے, انہوں نے اپنی اولادیں وہاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر. خود اگر کوئی یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے جی میں نظریاتی ہوں, اولادیں ان کی بھی باہر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے قیمتی چیز انسان کا خون ہوتا ہے نا, وہ پتا چلتا ہے کہ وہ کس کنٹینر پہ نظر آ رہا ہے, وہ کس درے میں نظر آ رہا ہے, وہ کسی کا نہیں نظر آ رہا. نواز شریف صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے, عمران خان صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے. زیادہ تر جو یہ بڑے بڑے ہمارے یہاں سے جرنیل فارغ ہوتے ہیں, زیادہ تر جو بڑے لیول پہ, باقی چھوٹے جرنیل تو بےچارے DHA میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک مت ہے, مجھے کئی فوجیوں نے آگے گلا کیا کہ جی آپ کہتے ہیں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں 80% ہم یہی ہوتے ہیں, یہ جو چاند ایک ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں, ہمارے پاس جمع پونجی جو ہے وہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے, ہم نے کہاں باہر جانا ہے. اور حقیقت بات ہے سارے نہیں جاتے, ہمارے تو یعنی ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ریٹائرڈ فوجی, اور وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے PTI کے سپورٹر ہیں. لیکن
سپورٹ کے باوجود جو فوج کے حوالے سے صحیح چیز ہے وہ بتا دیتے کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، اگرچہ آج کل وہ ریٹائرڈ فوجی بھی فوج کے بہت زیادہ خلاف ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو صحیح بات ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اشارتاً کچھ بالکل واضح کر کے اس لیے کر رہا ہوں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں شام کے لیبیا کے حالات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہمیں مراد شہید صاحب بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، عمران ریاض خان صاحب بتایا کرتے تھے جب یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے تھے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر اپنے دور حکومت میں. وہ آپ دیکھ لیں، ان کی پرانی ویڈیوز چلا چلا کے انہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کہا کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا آمنے سامنے آنا پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی مفاد میں نہیں ہے. پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں، ادروائز صبر کریں، آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں، نقصان ہوگا. خان صاحب جب عدم اعتماد کے بعد نکالے گئے تھے، میں نے اسی وقت 40 منٹ کی گفتگو اسی رات کو کی تھی کہ اب فوج انہیں دوبارہ اگلے الیکشنوں میں نہیں لے کے آئے گی. ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا تھا، جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے فارغ کیا، ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے فارغ کروایا. 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے تاکہ یہ حکمران اپنے بوجھ کے اوپر خود گرتے. وہ پھر پاپولر ہو گئے اور اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ واپس نہیں آنے دیں گے، اپنے معاملات کو صحیح لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت ینگ جنریشن ہے اور وہ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں، ان کا رائٹ ہے وہ رہیں، لیکن مذہبی ٹچ، دین کو بیچ میں ڈالنا، قبر و آخرت میں عمران خان کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنا تو یہ بڑی سخت زیادتی والی سیدھی سی بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد توہمات میں پھنس جانا، ایک عورت کے پیچھے چلنا جو جا کے اپنے خامند کو ایک مزار کے اوپر گرا دے اور اس کے بعد سے حساب کتاب لگا کے بتاتی پھرے، یہ کوئی دینداری والی بات نہیں بھائی. دین کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں. میں تمام پولیٹیکل جماعتوں سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگ دین کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی دین کا اثر نظر نہیں آتا، آپ کے خاندانوں پہ، آپ کی جماعتوں پہ، آپ کے کردار پہ کوئی دین کی چھاپ ہے ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کی زندگی آپ سب لوگ گزار رہے ہیں اور نام دین کا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے پھر آپ کو نظر آتا ہے کنٹینر پہ ایک بندہ آواز لگاتا ہے جی ذرا مذہبی ٹچ لائیے جی، اور اوپر سے وہ سب لوگوں نے دیکھ بھی لیا. یہ بڑی مہربانی ہے. میں قاسم سوری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر ان کی ویڈیو نہ ہوتی میں کبھی نہ ان کو بتا سکتا کہ یہ سب مذہبی ٹچ ہے. ضیاء الحق بھی مذہبی ٹچ دیتا رہا، اس کے بعد آئی جی آئی بنی، پھر قاضی صاحب جماعت اسلامی کے سامنے، یہ سب مذہبی ٹچ دیتے رہے. یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. بس میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین کو پرائورٹی دیں. ان پولیٹیکل لیڈرز کو پالیٹکس کی حد تک رکھیں. جس طرح آپ کسی پلیئر سے محبت کرتے ہیں، کسی کو ہاکی اچھی لگتی ہے، کسی کو کرکٹ، اسی طریقے سے بعض لوگ ہالی ووڈ کے کسی ہیرو سے عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے وہ اچھا لگتا ہے، کسی کو فٹ بالر اچھا لگتا ہے. بس اس طور پہ آپ ان کو لیں، دین کے ساتھ انہیں مکس کر کے. دنیا تو ہماری خراب ہوئی ہے، آخرت اپنی برباد نہ کریں، ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں اجتماعی وسیلہ اور توسل کے طور پر. اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے. کافی سارے بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے پورے ہفتے. یہاں بھی پرچیاں ملتی ہیں ہمیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. کچھ لوگ اس ویک میں فوت بھی ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. کچھ مریض ہیں، سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام